السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 50۔ امام ابو داود رحمہ اللہ اس حدیث پر باب قائم کرتے ہیں، باب فی الرجل یستاک بسواک غیرہ، اس آدمی کے بارے میں باب جو اپنے غیر کی مسواک کے ساتھ مسواک کرتا ہے۔ یستاکو جو مسواک کرتا ہے، بسواک غیرہ دوسرے کی مسواک لے کر۔ میں نے مسواک استعمال کی ہے، میری استعمال شدہ مسواک دوسرا استعمال کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے ہم پانی استعمال شدہ پانی آپ نے پیا ہے، وہ جھوٹا پانی بچا ہوا میں پی سکتا ہوں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے مسواک استعمال کی ہے تو میں استعمال کر سکتا ہوں۔ دوسرا، آپ کے پاس مسواک اضافی ہے، دو مسواکیں ہیں، اضافی مسواک ہے تو میں آپ سے لے سکتا ہوں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل میں امام ابو داود رحمہ اللہ ان لوگوں کا رد کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے دوسرے کی مسواک کو استعمال کرنے کو مکروہ سمجھا ہے۔ حکیم ترمذی، ایک ہے امام ترمذی، ایک ہے حکیم ترمذی۔ حکیم ترمذی سے اس طرح کی کراہت منقول ہے، امام ابو داود رحمہ اللہ ان لوگوں کے نظریے کا رد کرنا چاہتے ہیں۔ حدیث لائے ہیں، حدیث نمبر 50۔ قال حدثنا محمد بن عیسیٰ قال حدثنا انبسط بن عبد الواحد عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یستن مسواک کر رہے تھے، اپنے دانتوں کو صاف کر رہے تھے، مسواک کر رہے تھے۔ وعنده رجلان، آپ کے پاس دو بندے تھے، صحابہ کرام میں سے دو تھے۔ احدہما اکبر من الآخر، ایک عمر میں بڑا تھا، دوسرا عمر میں چھوٹا تھا، ایک بڑا تھا دوسرا چھوٹا تھا۔ فأوحی الیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی گئی، فی فضل سواکی، مسواک کی فضیلت کے بارے میں وحی کی گئی۔ ان لفظوں کا یہ معنی ہے، جب ہم دوسری احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، جیسے قرآن کریم کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، ویسے ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر کرتی ہے، وضاحت کرتی ہے۔ تو الحمدللہ اہل الحدیث اس روئے زمین پر وہ اہل حق منصورین علی الحق جماعت ہے، صحیح حدیث کا ٹکڑا جہاں بھی آ جائے اس کو لیتے ہیں، الحمدللہ۔ ایک حدیث مجمل ہے، دوسری میں وضاحت ہے، تو دونوں کو ملا کر ہم معنی لیں گے، دونوں کو لیں گے۔ جو قوم صرف مجمل روایت کو لے کر لے اور مفسر کو چھوڑ دے، یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، قرآن کی آیت ہے نا، کوئی کہے جی لو جی قرآن کی آیت ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہیں جانا، بھائی یہ قرآن کریم کی آیت کا ایک جملہ ہے، ایک ٹکڑا ہے، آگے بھی پڑھو نا۔
اور بھی آیات پڑھو نا. تو جو اس کو لے گا آگے پیچھے نہیں جائے گا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ گمراہ ہو جائے گا. اس لیے جب ہم دوسری احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں وہاں یہ وضاحت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے تھے، آپ نے چھوٹے کو مسواک دے دی. چھوٹے کو مسواک دی تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے آپ کو حکم دیا کہ بڑے کو مسواک دینی ہے. جب چھوٹا اور بڑا دونوں پاس ہوں تو چیز دینی ہو، کھانے کی چیز، پینے کی چیز، مسواک، تو بڑے کو پہلے چیز دینی ہے. بڑے کو پہلے چیز دینی ہے. اب ان لفظوں کا معنی سمجھ لگ گیا کہ بڑے کو مسواک دینے کی فضیلت آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی سمجھا دی بڑے کو مسواک دو. ان کبر، آپ بڑے کو مقدم کریں. آت سوا کا اکبرہما، آپ مسواک ان دونوں میں سے جو بڑا ہے اس کو دیں. یہ حدیث ہے. اس میں بڑی زیادہ بحوث ہیں. مختصر پہلی بات، یہ حدیث صحیح ہے. اس حدیث کے تمام راوی صحیح بخاری مسلم کے راوی ہیں. محمد بن عیسیٰ بن نجیح الطباع کے علاوہ اور اس کے استاذ انبسہ بن عبد الواحد کے علاوہ یہ دونوں ثقہ ہیں. یہ دونوں ثقہ ہیں. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں رحمہ اللہ صحیح ابو داؤد جلد 1 صفحہ 87 میں کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری اور تلخیص الحبیر میں تساہل سے کام لیتے ہوئے اس حدیث کی سند کو حسن کہا ہے. شیخ البانی صاحب فرماتے ہیں حافظ ابن حجر، حافظ نہیں حافظ الدنیا، اللہ اکبر، کتنا یہ بابرکت شخص تھا. ابن حجر رحمہ اللہ کتنا ہی یہ بابرکت شخص تھا کہ حدیث اور علم حدیث، شرح حدیث، جرح و تعدیل، علل کے میدان میں جب بھی لفظ حافظ بولا جاتا ہے حافظ صاحب نے کہا ہے تو کون مراد ہوتے ہیں؟ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ. یہ بہت بڑا یہ انتخابی نشان بن گیا ہے. حافظ سے مراد حافظ ابن حجر. منہۃ الباری شرح صحیح بخاری ماشاءاللہ 13-14 جلدیں چھپ گئیں. یہ فوائد ہیں. حافظ محمد گوندلوی نہیں حافظ محمد محدث گوندلوی، ہمارے بہت بڑی تعداد شیوخ کے استاد محترم، ہمارے اساتذہ، کبار اساتذہ، ان کے استاد محترم حافظ محمد محدث گوندلوی رحمہ اللہ. وہ منہۃ الباری میں آپ دیکھیں گے نا تو یعنی حافظ نے کہا ہے. شرح میں گوندلوی صاحب رحمہ اللہ پڑھاتے یہ جملہ بولتے حافظ نے کہا ہے، حافظ صاحب نے کہا ہے. تو حافظ سے مراد کیا ہے؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ. یتیم تھے، امی بھی پہلے رخصت ہو گئیں، باپ بھی رخصت ہو گیا، ماں پہلے فوت ہو گئی، باپ بھی ابھی تھوڑی عمر تھی، 4-5 سال عمر تھی، باپ بھی فوت ہو گیا. باپ جاتے جاتے ایک اپنے دوست کو سمجھا گیا کہ میرے بچے کا خیال رکھنا ہے. اس عظیم انسان نے اس بچے پر بڑی شفقت کی، بڑی محبت کی. باپ حج کرنے کے لیے آئے تو ابن حجر صاحب بیٹے کو بھی ساتھ لے کر آئے، ان کو بھی حج کرایا چھوٹی عمر میں. پھر وہ جو جن کو دے کر گئے کفالت میں بیٹے کا خیال رکھنا، انہوں نے بڑی محنت کی. وہ حج کرنے کے لیے آئے تو وہ بھی اس بچے کو ساتھ لے کر آئے. تھوڑی عمر میں قرآن کے حافظ بن گئے.
ابن حجر رحمہ اللہ 12 سال ان کی عمر تھی، حافظ ابن حجر صاحب کی 12 سال عمر تھی، تو مسجد حرم کے اندر بیت اللہ میں مسجد حرم مکی میں اللہ اکبر انہوں نے نماز تراویح پڑھائی کا مہینہ، عمر کتنی تھی؟ 12 سال۔ تو بڑے بڑے ائمہ محدثین کو انہوں نے دیکھا، ان سے فائدے لینے شروع کر دیے، ان کی کلاسوں میں بیٹھتے تھے۔ یہ بچپن میں، یعنی میرے ناقص علم کے مطابق تاریخ اسلام میں اگر سب سے کم عمر کوئی بچہ بیت اللہ کا امام بنا ہے تو اس کا نام ہے حافظ بن حجر رحمہ اللہ۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے کام لینا چاہے تو اس کے لیے موافقت، حالات کی موافقت پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے، آپ احباب کے لیے، جو بھی مخلصین اس مشن کے لیے نکلے ہیں دین کی خدمت کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتر سے بہتر اسباب اور وسائل کی موافقت عطا فرمائے۔ اچھا، شیخ البانی صاحب فرماتے ہیں ابن حجر صاحب کا فتح الباری جلد 1 صفحہ 284 اور تلخیص الحبیر جلد 1 صفحہ 381 میں اس سند کو حسن کہنا یہ تساہل ہے۔ فرماتے کہ حدیث تو صحیح ہے، حسن کہنا چاہیے نہیں۔ یہاں ہمیں یہ فائدہ ملا کہ بڑی باریک بینی کے ساتھ حکم لگانا ہے، جو حکم بنتا ہے وہی حکم لگانا ہے، آگے پیچھے کرنا نہیں، ورنہ کام خراب ہو جائے گا۔ یہ جو میں نے نام لیا منہۃ الباری شرح صحیح بخاری، یہ ہمارے استاد محترم حافظ یعنی فضیلت الشیخ شیخ الحدیث محمد رمضان سلفی حافظہ اللہ، ماشاء اللہ، جامعہ رحمانیہ میں ساری زندگی پڑھایا، شیخ الحدیث تھے۔ اب یو کے سینٹر میں ادارہ ہے، وہاں صحیح بخاری پڑھا رہے ہیں 5-6 سالوں سے، ماشاءاللہ، بڑے ہی علم عمر کے پہاڑ ہیں ہمارے استاد محترم۔ اس شرح کی یعنی اشاعت، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، جو ہماری تحریک تھی کہ صحیح بخاری کی خدمت پر کوئی بھی کام ہو ہمیں بھیجا جائے، ہم شائع کریں گے، اسی میں ہمیں یہ بھی شرح ملی، الحمدللہ اس کو ہم نے شائع کرنا شروع کیا۔ پہلی 4 جلدوں کے اندر آپ دیکھیں کہ دار ابن بشیر لکھا ہوا ہے، پہلی 2 جلدوں میں بعض جگہ تعلیقات نیچے حاشیہ میں الحسینوی، وہ میں نے آگے اشارہ کیا ہوا ہے، وہ میری طرف سے کچھ اضافے ہیں تحقیق میں، اس کی مراجعت کی پہلی جلدوں کی 2 جلدوں کی، الحمدللہ۔ اب اس کی 14 جلدیں شائع ہو چکی ہیں، مکتبہ قدوسیہ پر یہ کتاب دستیاب ہے اور بڑی مفید کتاب ہے، منہۃ الباری شرح صحیح بخاری، ماشاءاللہ۔ شیخ البانی صاحب فرماتے ہیں اسی حدیث کا شاہد بھی ہے ابن عمر کی حدیث سے۔ وہ شاہد کیا ہے؟ ابن عمر فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ، میں نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، وہو یستن، آپ مسواک کر رہے تھے، فآتاہ اکبر القوم، آپ نے وہ مسواک قوم کے بڑے کو دے دی، بڑے کو، 2 بندے تھے نا، ان میں سے جو بڑا اس کو دے دی عمر میں۔ ثم قال، پھر فرمایا ان جبریل امرنی ان اکبر، جبریل علیہ السلام نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں بڑے کو مسواک دوں۔ یہ مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ 138 میں حدیث ہے، سنن کبری بہقی جلد 1 صفحہ 40 میں یہ حدیث ہے۔ فرماتے ہیں ومن طریق اسامہ بن زید اخبر نافع عنہ وہذا سند حسن، یہ سند حسن ہے اور یہ مسلم کی شرط پر ہے، یہ بخاری میں معلق روایت ہے، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ سخر بن جویریہ کی سند سے وہ نافع سے بیان کرتے، اس میں لفظ ہیں ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال ارانی فی المنام اتسوق بسواک، میں نے دیکھا اپنے آپ کو خواب میں مسواک کر رہا ہوں،
فجذبنی رجلان احدهما اکبر من الآخر، دو بندے انہوں نے مجھ سے مسواک طلب کی، مسواک مانگی، ایک چھوٹا دوسرا بڑا تھا۔ فناولت سواک الاصغر منہما، میں نے چھوٹے کو مسواک دے دی، چھوٹے کو مسواک دے دی۔ فقیل علی، مجھے کہا گیا، وحی کے ذریعے مجھے حکم دیا گیا، کبر، بڑے کو دیں۔ فدفعته للاکبر، تو میں نے وہ بڑے کو مسواک دے دی۔ یہ بھی بخاری میں معلق ہے اور یہ متصل باسند سنن کبری بہقی میں ہے۔ یہ ساری بحث شیخ البانی رحمہ اللہ نے کی ہے۔ اب اس میں بڑے زیادہ فوائد ہیں کہ شواہد بھی تلاش کرنے ہیں، اس حدیث کے دیگر سندوں کو بھی دیکھنا ہے، دیگر متنوں کو بھی دیکھنا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ وضاحت ہو جائے، حدیث کا معنی مفہوم ہم صحیح بیان کر سکیں۔ یہ اکثر راوی وہی ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں، پہلے راوی یہ سارے گزر چکے ہیں۔ انبسا، یہ پہلی دفعہ راوی آیا ہے۔ انبسا بن عبد الواحد بن امیہ بن عبداللہ بن سعید بن العاص القرشی الاموی ابو خالد الکوفی الاور، یہ ائمہ محدثین میں سے ایک تھے۔ امام ابن معین نے ان کو ثقہ کہا، ابو زرع نے لا باس بہ کہا، ابو حاتم نے ثقۃ لیس بہ باس کہا، امام ابو داؤد نے لیس بہ باس کہا، امام ابن حبان نے ان کو ثقات میں ذکر کیا ہے، یعنی یہ بھی ثقہ ہیں، باقی سارے راوی ثقہ ہیں۔ یہ حدیث میں لفظ آئے نا، فَأُوحِیَ إِلَیَّ فِی فَضْلِ السِّوَاکِ، اس کا معنی شارح نے بیان کیا ہے، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَیْهِ فِی فَضِیلَةِ إِعْطَاءِ السِّوَاکِ الْأَکْبَرِ، اللہ تعالیٰ نے وحی کی بڑے کو مسواک دینے کی فضیلت کے بارے میں۔ واضح؟ یعنی اگر جماعت ہے، زیادہ لوگ ہیں، تو ان میں دیکھا جائے گا جو بڑا ہے بڑے کو مسواک دی جائے گی، بڑے کو چیز دی جائے گی۔ پھر دائیں طرف کا اعتبار بھی کرنا ہے، یہ تقسیم کرنی ہے نا، تو دائیں طرف سے شروع کرنا ہے، دائیں طرف سے شروع کرنا ہے۔ اچھا، اس حدیث میں لفظ ہیں ان کبر، کبر، کبر کا معنی کیا ہے؟ یہ صیغہ امر ہے۔ اس کا معنی شرح میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ جو عمر میں بڑا ہے اس کو مقدم کریں، اس کو۔ کبر کا معنی ہے ای قدم الاکبر سنن، جو عمر میں بڑا ہے، جو عمر میں بڑا ہے اس کو مسواک دیں، تو بڑے عمر والے کو ان کا زیادہ احترام ہے، زیادہ حق ہے ان کا، اسی کے ساتھ کھانا پینا، چلنا، بات کرنا وغیرہ، یہ ساری چیزیں اسی کے ساتھ منسلک ہیں۔ اگر بڑا ہو چھوٹا بھی ہو تو بڑے کو ہی ہم کلام ہونا چاہیے، چھوٹوں کو خاموشی سے بات سننی چاہیے۔ اچھا، یہ کب ہے؟ یہ کب ہے؟ جب لوگ بیٹھنے میں کہ ان کی ترتیب نہ ہو، بیٹھنے میں، جب بیٹھنے میں بغیر ترتیب کے ہی کھڑے ہوں، بغیر ترتیب کے ہی بیٹھے ہوں، یہ تب ہے، یہ اشارے نے لکھا ہے۔ فَإِذَا تَرَتَّبُوا فَالسُّنَّةُ حِینَئِذٍ تَقْدِیمُ الْأَیْمَنِ، اگر وہ ترتیب کے ساتھ بیٹھے ہیں تو پھر سنت کیا ہے؟ دائیں طرف کو دیا جائے، ترجیح دی جائے، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔
یہاں پر محدثین نے دوسری بھی بحث کی ہے کہ یہ واقعہ نیند میں پیش آیا یا بیداری میں پیش آیا۔ بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ جیسے ابن عمر نے کہا میں نے دیکھا نبی پاک علیہ السلام کو، تو یہ بیداری میں ہوا۔ تو بعض احادیث میں ہم نے پڑھا کہ خواب میں نے دیکھا، نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں خواب میں نے دیکھا۔ اب ان میں تطبیق کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان دونوں میں تطبیق دی ہے، یعنی بخاری مسلم کی روایت میں ہے نیند میں، ابن عمر کی روایت میں ہے بیداری میں۔ باب والی روایت، ابو داود والی روایت یہ تقاضا کرتی ہے کہ یہ واقعہ بیداری میں ہوا، اور صحیح بخاری مسلم میں وضاحت ہے کہ یہ خواب میں ہوا۔ تو اب ان دونوں کے درمیان توفیق جمع تطبیق کیسے کریں گے؟ حافظ ابن حجر صاحب رحمہ اللہ نے کہا جب یہ واقعہ بیداری میں واقع ہوا، جب یہ واقعہ بیداری میں واقع ہوا، اس موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو اپنی نیند والے واقعے کی بھی خبر دی۔ واقعہ پیش آیا بیداری میں، اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وہ نیند میں جو خواب میں واقعہ پیش آیا تھا اس کی کیا دی؟ خبر دی بیداری کے اندر۔ تو ہمارا ایمان ہے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے، رسول علیہم الصلوۃ والسلام کے خواب بھی وہی ہیں۔ یہ تطبیق فتح الباری جلد 1 صفحہ نمبر 357 میں ہے۔ خلاصہ کیا ہے؟ اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ مسواک وغیرہ دینی ہو، بڑا بھی ہو چھوٹا بھی ہو، تو بڑے کو دینی چاہیے، یہ سنت ہے۔ اسی طرح ایک زائد چیز انسان کے پاس ہے تو وہ کسی کو دے دینی چاہیے، مفت کا ثواب ہے۔ جنہوں نے کسی کو مسواک دینے کو مکروہ سمجھا ہے، استعمال شدہ مسواک، ان کی بات غلط ہے، وہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں حدیث نمبر 243 ہے، مسلم میں 1779 نمبر حدیث ہے، اور بھی کی کتابوں میں یہ حدیث آتی ہے۔ جتنا ہی مسواک اہم عمل تھا اتنا یہ چھوڑ دیا گیا ہے، اس میں سستی ہو گئی ہے۔ جیب کے اندر، بیگ کے اندر، گھر میں مسواکوں کا ڈھیر لگا رہنا چاہیے۔ یہ نیت لے کر چلو مہمان آئے گا اس کو تحفہ دیں گے، مسواکیں عام تحفے تحت دینے چاہیے، یہ بہت بڑا عمل ہے، اس سنت کو زندہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیک۔